اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو کہ بہت مشہور ہے اور بہت زیادہ میننگ فل ہے۔ اس میں بڑا اچھا پیغام ہے اور کلیئر کٹ پیغام ہے، تاکہ لوگ کسی مغالطے میں نہ رہیں، کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیں، شک میں نہ رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پکڑ کے اٹھایا جائے تو ہم نے اٹھنا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا، ہم نے آپ کو سمجھا دیا، ہم نے آپ کو گائیڈ کر دیا، ہم نے ہر چیز واضح کر دی ہے، اچھی طرح بریف کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم شکر کرو یا کفر کرو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ دیکھیں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اور یہ عقل سلیم جو ہے نا اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی طاقت ہے کہ آج انسان جو ہے وہ خلا میں سیر کر رہا ہے، آج انسان سمندر کی تہوں میں پہنچ چکا ہے، آج انسان نے پہاڑوں کے دل چیر دیے ہیں، سرنگیں بنا دی ہیں، اور زمین کے جو خزانے ہیں وہ دڑا دڑ استعمال کر رہا ہے، صرف عقل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم دے دیا ہے کہ وہ انسان جو ہے ہر چیز پر قابو پا رہا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب اگر انسان کہے کہ مجھے نہیں پتہ چلا، تو یہ سوال ہو سکتا ہے باقی ساری چیزوں کا تمہیں پتہ ہے، کسی کو ڈسیو کیسے کرنا ہے، دھوکہ کیسے دینا وہ تمہیں پتہ ہے، اچھی چیز دکھا کے ہلکی چیز دینا یہ تمہیں پتہ ہے، کسی بندے کا شاپر بدلنا یہ تمہیں پتہ ہے، کسی بندے کو فراڈ کرنا تمہیں پتہ، کسی بندے کی جیب سے پیسے نکالنا تمہیں پتہ ہے، کسی بندے سے جھوٹی کہانی بنا کے فائدہ اٹھانا یہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں ہر چیز کا پتہ چل گیا، لیکن تم کہے کہ میں یہ نہیں پتہ چلا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیلا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکروں، چاہے تو شکر کر لو، شکر سے مراد کیا، اس کو قبول کر لو، اس راستے پہ چلنا شروع کر دو، اور اگر نہیں چاہتے اما کفورا، انکار کر دو۔ تو ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اس لیے جو ہے عزیز طلبہ، آپ جو ہے نا اس چیز کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے نا، اس کا امتحان ہونا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں کلیئر کیا جا رہا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہی نہیں اتارا بلکہ پورا قرآن اتار دیا ہے، بلکہ پورا نصاب اتار دیا ہے، اور اپنے نبی کی زندگی کو بطور ایگزامپل ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ، اور ہم دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لیں، سنتے ہوئے بھی اپنے کان بند کر لیں، سمجھتے ہوئے بھی لا علمی کا اور بے عقلی کا مظاہرہ کریں، تو یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں بھی اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ وہ نیکی کی پہچان کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جو تیرے دل میں سکون پیدا کرے، اور بدی کیا ہے، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، وہ بدی۔ اب بندہ کہے پھر بھی نہیں مجھے پتہ چلا، تو عزیز طلبہ حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو
سمجھانے کے لیے ساری کی ساری حجتیں پوری کی ہیں۔ سورج کا روزانہ نکلنا، چاند کا اپنے مقرر راستے پہ چلنا، زمین کا محور پہ چلنا، سورج کے گرد گھومنا، یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کھلاتا پلاتا ہے، زمین سے بہت سی چیزیں اگلتی ہیں، انواع اقسام کے پھول ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، دنیا کو بھرا ہوا ہے۔ اور دیکھو، دعوت ملتی ہے کہ اس کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے اس کو پیدا کرنے والی ذات ہے، سارا نظام چلانے والی ذات ہے۔ اب عزیز طلبہ، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے گزارا نہیں ہونا، ہمیں حقیقت کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم آئے ہیں کیوں کر آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا کوئی تفریح تباہ کے لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا میں ایک بچہ آتا ہے، وہ آ کر زندگی گزارتا ہے اور چلا جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ تمہارا ہر چیز جو ہے تمہارا دیکھا جائے گا، تمہاری ہر معاملے میں تمہاری جو ہے نا وہ گرفت کی جائے گی، تم پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو انسان کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا راستہ دیا ہے، جو کہ مبارک راستہ ہے، جو کہ خوبصورت راستہ ہے، جس میں کوئی علائش نہیں ہے، جس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھے راستے بتا دیے ہیں۔ اور اس سے خوبصورت راستہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کو صحیح طور پر گائیڈ بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں شروع میں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس سے بچنا کیسے۔ تو اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں، اس وقت پہ ذرا غور کریں۔ ایک ایک دن جو ہے وہ گزر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ جو نا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، بندہ بھولا رہے۔ تو عزیز طلبہ، کوشش کریں کہ ہر وقت اپنے آپ کو احتساب میں رکھیں۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ رات کو سوتے وقت یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے، کتنی مجھ سے نیکیاں ہوئی ہیں، کتنی برائیاں ہوئی ہیں، کتنے میرے مسائل بنے ہیں، کیا کیا مجھ سے نقصانات ہوئے ہیں، اور ہر چیز کو لے کر اس پہ غور کر کے اگلے دن عہد کیا جائے کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو عزیز طلبہ، کچھ وقت لگتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے اس پہ اپنے آپ کو سیدھا کرنے پہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی بندے نے اگر جنگل سے ہاتھی پکڑا ہے، اب ہاتھی دیکھیں کہ کتنا طاقتور جانور ہے، وہ بندے کو رون دیتا ہے۔ اگر گاڑی سامنے آ جائے، گاڑی پہ پاؤں رکھ کے وہ گاڑی کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن بندہ اس پہ سواری کرتا ہے، بندہ اس کو ایک ہاتھ سے اشارے سے پکڑ کے چلاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اس کو سکھلا دیا۔ تو انسان نے خود اپنے آپ کو سکھلانا ہے۔ کیسے سکھلانا ہے؟ کہ خود اپنی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہاتھی ہے، اس پہ بھی وقت لگا کے وہ اس کو سیدھا کرتا ہے۔ تو ہر جو اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہے نا، اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کے اندر شر بھی ہے، اندر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، شرارتیں سوچتی ہیں، دھوکہ، فراڈ، فریب، ہر چیز دل میں آتی ہے، دوسروں کو پریشان کرنا دل میں آتا ہے۔ تو انسان کہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں نے نہیں کرنی، یہ شیطانی عمل ہیں، یہ شیطانی سوچ ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ تو جب بندہ یہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے،
تو پھر انسان جو ہے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کی سوچ بہتر ہو جاتی ہے، مثبت سوچ ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، مجھے کیا کرتا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو جنت میں پہنچانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو یہ جنت کا سفر جو ہے بہت آسان ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن اگر بندہ گناہوں میں پڑا رہے گا نا تو جنت جتنی آسان ہے اتنی ہی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔